السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا رواہ النسائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخل اور ایمان کبھی کسی انسان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی معنی کی اگلی حدیث ہے، عن جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواہ مسلم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخل سے بچو، اس لیے کہ بخل نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اس بخل نے انہیں اپنوں کا خون بہانے پر اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا۔ ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کو جس چیز سے بچنا چاہیے وہ شح ہے۔ پچھلی احادیث میں ہمیں ان صفات کا پتہ چلا کہ جو ایک صاحب ایمان کو خوبصورت بناتی ہیں، اور اب اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو انسان کو واقعی عیبدار کر دیتی ہے، اور وہ ہے شح۔ شح کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، عام طور پر اس کا ترجمہ بخل کیا جاتا ہے، لیکن یہ ترجمہ اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ شح میں بخل اور حرص دونوں چیزیں آتی ہیں۔ جب بخل اور حرص دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں، یعنی یہ دونوں صفات جمع ہو جاتی ہیں، تو اسے شح کہا جاتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شدت حرص، ایسی حرص جو انسان کے دل کی تنگی کا سبب بنتی ہے، جس میں ہر وقت انسان مال و دولت سمیٹنے، فائدے اکٹھے کرنے کی طرف تو متوجہ رہتا ہے، اپنے بارے میں تو خوب سوچتا ہے، لیکن دوسروں کے حقوق بھول جاتا ہے۔ وہ لینے والا تو ہوتا ہے مگر دینا اس کو یاد نہیں رہتا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شح یعنی دل کی یہ تنگی اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ یعنی جو صاحب ایمان ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا دل وسیع ہو، اس کے دل کے اندر سب کے لیے خیر ہو، سب کے لیے بھلائی ہو، وہ محبت سے لبریز ہو، وہ سراپا محبت ہو، وہ سراپا خیر خواہی کا پتلا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص صاحب ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو، دین اسلام کا پرچار کرنے والا ہو، اور اس کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور خیر کے جذبات نہ ہوں۔ یہ ناقابل فہم چیز ہے۔ اور پھر دوسری حدیث سے ہمیں مزید بات واضح کی گئی کہ شح ایسی بیماری ہے، یہ بخل اور حرص ایسی بیماریاں ہیں کہ جس سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئیں، اور اس بنا پر انہوں نے ایک دوسرے کے خون بہائے اور عزتوں کو، حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شح کی وجہ سے ایک قوم ہلاک کیسے ہو سکتی ہے، یا انسانوں کی باہم تباہی کا ذریعہ کیسے بن سکتی؟ بات یہ ہے کہ جب ایک انسان، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان کمزور ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہے۔ انسان جب انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اس میں بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ انسانوں کے ساتھ اچھی طرح مل جل کر رہنے کا راز ہی ایک دوسرے کو معاف کرنے اور درگزر کرنے میں ہے۔ لیکن جس شخص کا دل تنگ ہو، جو صرف اپنی بھلائی جانتا ہو یا اپنی ہی بھلائی کے لیے حریص ہو، جو صرف اپنے فائدے کی طرف نظر رکھتا ہو اور اسے یہ بھول جائے کہ کسی دوسرے کا حق بھی ادا کرنا ہے، تو ایسا شخص نہ تو کسی کے دل میں کوئی مقام بنا سکتا ہے، نہ کسی کو معاف کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے تعلقات کسی کے ساتھ اچھے ہو سکتے ہیں۔
ایسا شخص دوسروں کی نگاہ میں نہایت ناپسندیدہ شخص ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات جب یہ صفات اپنی انتہا کو پہنچتی ہیں تو انسان کے لیے واقعی پھر قتل و غارت کا بھی ذریعہ بنتی ہیں۔ بہت سے قتل کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ جن کے پیچھے اسباب کیا ہوتے ہیں، معمولی چیزیں۔ بعض اوقات تو دنیا کی محبت، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنا، ایک دوسرے کی عزت پامال کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ سب چیزیں اسی وقت ہوتی ہیں جب انسان کے دل میں وسعت نہیں ہوتی، جب انسان دوسروں کو معاف نہیں کر سکتا، جب اس کے دل میں دنیا کی محبت حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ چیز کم و بیش ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہوتے ہیں، یہ تنگ دلی نفسوں کے اندر رکھ دی گئی ہے، یعنی یہ چیز تو ہے، یہ ویکنس تو انسان کی ہے، یہ کمزوری تو اس کے اندر ہے، لیکن صاحب ایمان اس کمزوری پر قابو پاتا ہے۔ محبت اس منفی رویے کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی، دل کے اندر کی خیر اس شوہ اور تنگی کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنگ دلی کی طرف نفس جلد مائل ہوتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ، یعنی یہ چیز ختم کیسے ہو سکتی ہے کہ احسان سے پیش آؤ اور تقوی سے کام لو، خدا ترسی سے کام لو، اللہ سے ڈرو، تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ بعض اوقات انسان تنگ دل کیوں ہوتا ہے کہ دوسرے اس کی خیر اور بھلائی کی قدر نہیں کرتے، یا دوسرے اس کو اچھا رسپانس نہیں دیتے، تو یہاں پر یقین دہانی کرائے گی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے، اگر کوئی بندہ تمہاری خیر کا معترف نہیں بھی ہوتا تو جس کے لیے تم دوسرے کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو وہ تو بہرحال تمہیں دیکھتا ہے۔ اسی طرح سورۃ التغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے، واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو، وانفقوا، اور خرچ کرو، خیر لانفسکم، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا انسان کے دل کی وسعت کا سبب بنتا ہے، اور خاص طور پر ایسے لوگوں پر خرچ کرنا جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو بہترین صدقہ قرار دیا ہے جو ایسے رشتہ دار پر ہو کہ جو کسی خیر کو ماننے والا نہ ہو، جو تنگ دل ہو، جو سب کچھ لینے کے بعد بھی شکریہ نہ ادا کرے، اس کا معترف ہی نہ ہو، یعنی کسی طرح بھی وہ اس خیر کی قدردانی کرنے والا نہ ہو۔ تو پھر فرمایا کہ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو یہ تمہارے نفسوں کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی دراصل فلاح پانے والے۔ تو گویا اس دل کی تنگی سے نجات حاصل کرنا بے حد ضروری ہے کامیابی کے لیے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب جنت کی صفات بیان کرتے ہیں تو اس میں ایک خاص چیز اس کی وسعت ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے عرضها السماوات والارض، کہ جنت اتنی وسیع ہے کہ جیسے آسمان و زمین کی وسعت کے برابر یا اس سے بھی بڑھ کر۔ تو اتنی وسیع جنت کے مالک تنگ دل لوگ کیسے ہو سکتے ہیں، یا وہ وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ جنت کے اہل تو وہی ہو سکتے ہیں جن کے دل وسیع ہو، جن کے اندر کا ظرف وسیع ہو، وہ گھٹے ہوئے دل کے نہ ہو، وہ تنگ خیالی اور تنگ نظری کا شکار نہ ہو، وہ تنگ دلی کا شکار نہ ہو، بلکہ ان کے دلوں میں دوسروں کو معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا جذبہ ہو، وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دے سکے، جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام فراہم کر سکے، جو اپنی ضروریات کاٹ کر دوسروں کا پیٹ پال سکے، جیسے کہ سورۃ الحشر میں آتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہوں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ بھی آتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک مہمان آیا تو آپ نے اپنے قریبی لوگوں سے پوچھا کہ کون اس مہمان کو اپنے گھر لے جا سکتا ہے. تو اتفاق سے جس کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا ان کے گھر میں کچھ ایسی چیز نہ تھی کہ جس سے وہ مہمان کا حق ادا کر سکتے. تو اتنے میں ایک انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مہمان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں. بہرحال جب وہ مہمان کو لے کر گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ گھر میں صرف اتنا کھانا ہے کہ جو یا تو اہل خانہ کھائیں یا پھر مہمان کو دیا جائے. تو ان صحابی نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم کھانا رکھ دو اور چراغ بجھا دو, بچوں کو کسی طرح سلا دو اور ساتھ خود بھی بیٹھ جاؤ اور اس طرح ظاہر کرو چراغ بجھا کر جیسے ہم کھا رہے ہیں لیکن ہم خود نہیں کھائیں گے تاکہ مہمان تسلی کے ساتھ کھا سکے. اب ان کا یہ عمل کسی اور کو نہیں پتا تھا کیونکہ اندھیرا تھا اور اندھیرے میں وہ اس طرح ظاہر کر رہے تھے جیسے خود بھی شریک ہیں کھانے میں, حالانکہ وہ خود بھوکے تھے. جیسے یہاں پر آتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ وہ دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ. یعنی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس ہے اتنا کہ آپ خود بھی کھا لیں اور دوسرے کو کھلا دیں, یہ بھی بہت اچھی بات ہے, لیکن ایسی اعلیٰ صفت کہ خود بھوکے رہیں اور پھر دوسرے کو کھلائیں, یہ واقعی بہت بڑے دل کی بات ہے. بہرحال ان کی تعریف میں پھر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی برکت کے لیے اور ان کی خیر و بھلائی کے لیے بہت دعا فرمائی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی بھی عمل انسان کا چھپا ہوا نہیں ہے. انسان بعض اوقات خاموشی کے ساتھ اندھیرے میں چھپ کر بھی ایک نیکی کرتا ہے اور کوئی انسان اس کو دیکھنے والا نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتا ہے وہ سب کچھ اور وہ بہترین جزا دینے والا ہے ایسے تمام بہترین اخلاقیات پر. بہرحال اللہ کا خوف ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کے اندر بہترین اخلاق پیدا کرنے کا سبب ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ تقوی ہی ایسے اخلاق کو جنم دے سکتا ہے. ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اتنے میں آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں, کیا میں تم کو دکھاؤں ایک ایسا شخص جو اہل جنت میں سے ہے. تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ صاحب آ رہے ہیں تو وہ سب بہت حیران ہوئے کہ ان کے اندر آخر کیا ایسی خوبی ہے کہ انہیں اہل جنت میں سے بتایا جا رہا ہے. دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت والوں میں سے ایک شخص دکھاؤں, تو لوگوں نے دیکھا کہ وہی صاحب ہیں. تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. تو عبداللہ بن عمر کے دل میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت یہ تجسس پیدا ہوا کہ میں جا کر یہ معلوم کروں کہ ان کا کیا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے ہیں اور انہیں اہل جنت میں سے بتاتے ہیں. بہرحال وہ ان کے ساتھ ہو لیے اور کسی بہانے سے ان کے ساتھ دن رات گزارنے کا طریقہ ڈھونڈا. جب انہوں نے سارے دن کے ان کے معمولات دیکھے تو انہیں کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں آئی. اپنے بس فرائض ادا کرتے تھے اور ایک اچھے اخلاق کے مالک, ایک شریف النفس انسان تھے. تو انہوں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ بھائی تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر کون سی وہ خوبی ہے, کیونکہ مجھے بظاہر تو کوئی ایسی غیر معمولی یا ایکسٹرا آرڈنری چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس سے میں یہ سمجھوں کہ کوئی بہت بڑی خوبی آپ کے اندر ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری تعریف کی ہے, لہٰذا میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے دکھائی نہیں دی یا مجھے پتہ نہیں چلی. تو انہوں نے کہا کہ میری عبادات تو تمہارے سامنے ہی ہیں, لیکن میں اپنے دل میں کسی کے خلاف بھی کینہ کپٹ نہیں رکھتا. میرے ساتھ اگر کوئی بھی زیادتی کر جاتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ کسی کو معاف کرنا بھی بڑے دل کی بات ہے, اور دل کی تنگی والا شخص دوسروں کے قصور کو کبھی بھی معاف کر نہیں سکتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے, تو آپ نے فرمایا ہر مخموم القلب, سچی زبان والا. لوگوں نے عرض کیا کہ سچی زبان والے کو تو ہم جانتے ہیں, لیکن یہ مخموم القلب کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا پرہیزگار, صاف ستھرا, جس میں گناہ نہ ہو, نہ ظلم ہو اور نہ کینہ کپٹ ہو. یعنی جس کا دل صاف ہو, جس کا دل اچھا ہو. یعنی ایک طرف اس کے دل میں خدا کا خوف بھی ہو اور دوسری طرف لوگوں کے لیے اچھے جذبات ہوں. یعنی جہاں ایک طرف لوگوں سے محبت کرنا ایک بہت بڑی خوبی ہے, ایمان کا حصہ ہے, وہاں دوسری طرف اپنے دل کو لوگوں کی نفرت سے, لوگوں کے بارے میں برے جذبات سے محفوظ رکھنا,
یا اگر کچھ چیزیں ایسی دوسروں کے رویوں کی وجہ سے دل میں پیدا ہو جائیں تو ان کو مسلسل نکالتے رہنا، صفائی کرتے رہنا، یہی وہ کیفیت ہے کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دل شح سے خالی ہے اور وہ انسان شح سے بچا لیا گیا ہے. اور جب کسی قوم کے اندر یہ اخلاق پیدا ہوتا ہے تو ہی قومیں آگے بڑھتی ہیں. اور اگر قوموں کے افراد ایک دوسرے کو معاف نہ کرنے والے اور دل تنگ رکھنے والے ہوں تو ایسے میں انسان خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہو تو آپ مزید اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. جی، ابھی جیسا کہ آپ نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا کہ شح کا جو خاتمہ ہے وہ احسان سے ہو سکتا ہے، تو احسان میں کیا کچھ داخل ہے، کیا کچھ آتا ہے احسان میں؟ بنیادی طور پر تو دل کی تنگی کا علاج ہے ہی احسان. مثلا اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے یا آپ کو آپ کے حق سے محروم کیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ آپ کا بھی جی چاہے گا کہ آپ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کریں. اور خاص طور پر شیطان پھر دل میں یہی وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم کب تک بھلائی کیے جاؤ گے، دوسرا شخص بھی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں کرتا. تو ایسے میں اگر آپ جوابی طور پر اس شخص کے ساتھ اچھا نہ کریں تو آپ پر ملامت نہیں بھی، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ برائی کے بدلے میں بھلائی کرنا جانتے ہوں. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ تم برائی کو بھلائی سے دور کرو، برائی کے جواب میں بھلائی کرو، تو وہ شخص کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی عداوت ہے، دشمنی ہے، تو وہ ایسے ہو جائے گا گویا دلی دوست ہو، یعنی تم اس کا دل جیت جاؤ گے. اب آپ دیکھیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. برائی کے بدلے میں بھلائی کرنا یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو دوسروں پر احسان کرنا جانتا ہو. اور احسان کی تعریف حدیث جبریل میں یوں کی گئی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ رہے ہو. یعنی دیکھنے سے جو کیفیت تمہارے دل میں ہو سکتی ہے وہ کیفیت دل میں ہو، اور اگر یہ نہیں تو یہ تو یاد رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو محسوس کرتا ہے اور اس کا یقین ہے کہ میری اس بھلائی کا صلہ دینے والا کوئی ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو ظاہر و باطن ہر چیز کا دیکھنے والا ہے، جو ذرے برابر نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا، تو پھر انسان انسانوں کے صلے سے بالا ہو کر دوسرے کے ساتھ بھلائی کر سکتا ہے. اور یہی دراصل احسان ہے کہ کوئی بھلائی نہ بھی کرے تو آپ بھلائی کرنے والے ہوں. اور اس کے بغیر دلوں کی تنگی ختم نہیں ہو سکتی. اگر دوسرا شخص آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور آپ بھی جواب میں ویسا ہی کر رہے ہیں تو اس سے تعلقات میں مزید خرابی ہی ہو سکتی ہے، بہتری نہیں ہو سکتی. لہذا خوشحالی اور خوشگوار تعلقات کا جو راز ہے وہ دوسروں کو معاف کرنے میں ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 9 باتوں کا حکم دیا گیا اور ان میں سے کیا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو دوں، جو مجھ سے زیادتی کرے میں اس کو معاف کر دوں. تو یہی چیز دراصل احسان ہے کہ دوسرے کے رویے سے اوپر اٹھ کر دوسرے کے برائی کے مقابلے میں جواباً خوبصورت رویہ اختیار کرنا. جی آپ کچھ کہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں میں جو سب سے خوبصورت بات مجھے جو محسوس ہو رہی ہے وہ انسائیڈ آؤٹ اپروچ ہے کہ اندر کی خوبصورتی، اندر کا انسان اگر خوبصورت ہوگا تو نو ونڈر کہ اس کے ارد گرد بھی چیزیں خوبصورت ہو جائیں گی. اور یہاں پر جو دل کی بات کی گئی ہے، جیسے ہم نے پہلی حدیث میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل دیکھتا ہے، تو دل اگر تنگ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا، اور اگر دل کے اندر لوگوں کی نفرت، بغض یا کینہ ہوگا تو اس دل کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا. اور مجھے یہ چیز اس لحاظ سے بھی بڑی کریجیس لگ رہی تھی کہ دوسروں کو معاف کر دینا ایک بڑی بہادری کا کام ہے، اور یہ ہر شخص نہیں کر سکتا ہے. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر بہت بہادری، عزم اور ہمت ہو. اور پھر یقیناً ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ غرباء میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، کہ جیسے کہ ہم نے اس حدیث میں پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو کہ
بالکل ایک مختلف رویہ اختیار کریں گے. اور اس میں ایک بات اور جو مجھے بہت انسپائرنگ لگ رہی تھی کہ ہم دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے لگتا ہے کہ ہمیں اپنا آپ ٹھیک کرنا ہے، اپنا اندر سے ٹھیک کرنا ہے. جب ہم خود ٹھیک ہوں گے تو ہمارا ارد گرد آلریڈی ٹھیک ہی ہو جائے گا. تو اس بارے میں ذرا سا آپ مجھے. جی ہاں، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اصل میں ہمارے اندر کی خوبصورتی ہمارے ماحول میں ریفلیکٹ کرتی ہے. یعنی جیسی ریز ہمارے اندر سے اٹھتی ہیں یا جن نگاہوں سے ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، جس انداز سے ہم دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، تو جوابی ری ایکشن بھی ویسا ہی ہوتا ہے. اور اگر ہم خود کو نہیں بدل سکتے تو ہم دوسروں سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ بہتر ہو کر ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو بہرحال بنیادی طور پر جیسے کہ آپ نے فرمایا وہ بات یہی ہے کہ اللہ تعالی ہماری صرف ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے اور ہماری نیتوں اور ارادوں کو دیکھتا ہے. اور دلوں کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ اس میں انسانوں کے لیے نفرت کی بجائے محبت کے جذبات ہوں، اس کے لیے بھی جو ہم سے محبت کرے اور اس کے لیے بھی جو ہم سے اچھا نہ کرے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے طرز عمل سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت جو آپ پر کوڑا پھینکتی تھی جب بیمار ہوئی تو آپ اس کی عادت کرنے تشریف لے گئے. کوئی بھی ایسا شخص جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی آپ نے اس کو معاف فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو 200 مہاجرین آپ کے ساتھ ہیں، یعنی اسلام کا قافلہ 200 افراد پر مشتمل ہے. لیکن جنگ بدر میں 313 لوگ آپ کی طرف سے شریک ہوتے ہیں جو 2 ہجری میں ہوتی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو صرف 1400 کا قافلہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. 2 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوتا ہے تو 10,000 لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. آئندہ 2 سالوں کے اندر جب حجۃ الوداع ہوتا ہے تو 1,40,000 لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ اتنی کثرت کے ساتھ لوگوں کا آپ کے گرد جمع ہو جانا اور آپ کی محبت میں کھینچے چلے آنا، یہ سب کچھ کیسا ہوا؟ اور اس زمین پر جہاں آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، آپ کو اپنی وطن سے نکال دیا گیا تھا، آپ پر ہر طرح کی سختیاں کی گئی، سوشل بائیکاٹ کیا گیا آپ کے ساتھ، اتنی زیادتیاں کہ تاریخ میں شاید ہی کسی اور انسان کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی گئی ہوں، لیکن ان سب کو آپ نے یک طرفہ طور پر معاف کیا اور احسان کا رویہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں آپ کا مشن دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا. آج بھی مسلمانوں کو اپنے اندر ایسے ہی اخلاق کی ضرورت ہے کہ وہ زیادتیاں کرنے والوں کے جواب میں بھی صبر اور تحمل سے کام لیں، محبت کا سلوک کریں، احسان کا برتاؤ کریں، دلوں کو وسعت دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ زمین پر قتل و غارت کی بجائے پھر امن و امان ہوگا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ادوار میں ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تنہا ایک عورت مکہ پہنچے گی اور سارے ریچولز ادا کرے گی اور اس زمین پر اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا. اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ واقعی زمین پر اتنا امن ہو چکا تھا. اور یہ آپ کے بعد کی بات ہے کہ وہ جگہ جہاں پر کسی کی عزت محفوظ نہ تھی، ہر طرف چوری ڈاکہ اور قتل و غارت کا بازار گرم تھا، وہاں ہر طرف امن ہی امن ہو گیا. یہ سب کچھ کس کے توفیل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی تعلیمات کے عوض، اس کی وجہ سے. تو آج ہم مسلمانوں کو اپنے اندر ایسے ہی اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور دلوں کی تنگی سے نجات پانے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم یک طرفہ طور پر دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں، دوسروں کی زیادتی کے مقابلے میں دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والے ہوں، درگزر کرنے والے ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین اخلاق سے نوازے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.